آج ہم موجود ہیں ایک ایسے کارخانے میں جہاں پر اوراق مقدس کو جو ہے محفوظ کرنے کا عمل جاری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک سیٹ اپ ہے اور باکسز لگائے بھی جاتے ہیں، اور ان باکسز میں سے اوراق مقدسہ کو نکالا جاتا ہے۔ جو پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں پھر ان کو جلد کروایا جاتا ہے، ان کو مساجد اور مدارس میں پہنچایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ملتان شہر کی بات کریں تو 8585 باکس ہم نے لگائے ہیں شہر، اور شرعی طریقہ کار کے قرآن مال ایک کنواں ہوتا ہے، اور کنواں 70 فٹ 80 فٹ اس طرح نا نیچے لے جا کر ان کو شرعی طریقہ کار کے مطابق محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ میں اگر بات کروں پاکستان بھر کی تو الحمدللہ ہمارے ادارے کے تحت 29,30,000 باردانے الحمدللہ باردانے شرعی طریقہ کار کے مطابق ان کو قرآن مال میں محفوظ کر دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، دل سے آکاش آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں ایک ایسے کارخانے میں جہاں پر اوراق مقدس کو جو ہے محفوظ کرنے کا عمل جاری ہے، اور اس اوراق مقدس کو کس طرح محفوظ کیا جاتا ہے اور یہ تمام عمل کیسے کیا جاتا ہے، آج کی نیوز الرٹ کی اس سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو پہلے لے کے چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر جو قرآن کے نسخے ہیں، جو ایسے شہید شدہ کلام پاک ہیں جن کو لایا جاتا ہے، ان کی چھانٹی کا عمل جاری ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ میں تھوڑا سا آگے ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت بھائی جو ہیں وہ ان مقدس ورک کو جو ہے محفوظ کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کا نسخہ بھی ہمارے سامنے ہے، نورانی قاعدے بھی ہیں اور دیگر دینی کتابیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک بھائی بھی موجود ہے، ان سے جانیں گے یہ تمام تر جو عمل ہے وہ کس طرح کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ اوراق مقدسہ کو باکسز میں سے نکالا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عوام تو عوام ہے، اللہ پاک سب کو ہدایت دے، سب کو برکت دے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ قرآن کریم کی جو ایک ادب ہے، جو ایک قرآن پاک کا حفاظت ہے کہ ہم سب کو کرنی چاہیے، ایک فرض کفایہ ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ مختلف کھمبوں پر شاپر باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی بوریوں میں رکھ کر اس طرح ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو بارش میں بھی اور پانی لگنے سے بھی خراب، بالکل بارش سے پانی لگنے سے خراب ہوتا ہے۔ بسا اوقات آندھی آتی ہے اور وہ جو چھاپر کب تک دھوپ سے گل سڑ کر وہی گرتے ہیں، بسا اوقات وہی گندی نالی اور اس طرح کی چیزوں میں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک سیٹ اپ ہے اور باکسز لگائے بھی جاتے ہیں، اور ان باکسز میں سے اوراق مقدسہ کو نکالا جاتا ہے، اور پھر ان کو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کی چھانٹی کی جاتی ہے پراپر طور پر۔ اس میں سے پارے الگ کیے جاتے ہیں، قرآن پاک الگ کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں نکلتی ہیں جس میں تسبیحاں، ٹوپیاں اور مختلف قسم کے، جیسے قرآن پاک جس پر رکھتے ہیں ریحل اور وہ ٹوٹ گئے، اور اس طرح مساجد کے اوپر جو پتھر لگے ہوتے ہیں تو کرسی لکھی ہوئی ہے وہ شہید ہو گئے تو وہ پتھر بھی ہم لاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مختلف چیزوں کو الگ کرتے ہیں، جو پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں پھر ان کو جلد کروایا جاتا ہے، ان کو مساجد اور مدارس میں پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ یہ تمام سسٹم ایک ادارے کے تحت آپ کر رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ادارے کے باکس ہیں اس کے علاوہ جو باکس یا کہیں پہ آپ کو ملتی ہیں چیزیں ان کو بھی کلیکٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، اب میں جو آپ سے بات کر رہا تھا ہمارے ادارے کے تو باکس لگے ہوئے ہی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بہت سارے اوراق مقدسہ کھمبوں پر بہت باندھ دیتے ہیں لوگ۔ اب ہمارے باکس تو وہاں نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو سن کر خوشی بھی ہوگی۔ الحمدللہ ملتان شہر کی بات کریں تو 8585 باکس ہم نے لگائے ہیں شہر میٹروپولیٹن ملتان کے اندر، تو ڈویژن کی بات کریں تو 14,000 سے بھی پلس ہے۔ اور اس سے ہٹ کر بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کھمب پر لٹکے ہوتے ہیں، وہاں سے ہم اتارتے ہیں، مختلف جگہوں پر لگے ہوتے ہیں تو ہم مساجد مدارس میں موجود ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کال جاتی ہے، تو الحمدللہ ہماری ٹیم وہاں سے اوراق مقدسہ کو لاتی ہے، تو پھر لے جا کر یہاں پہ چھانٹی کرتے ہیں اور ان کو جو پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں مساجد اور مدارس میں پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی محفوظ کس انداز میں کرتے ہیں اور کہاں پہ کرتے ہیں؟ یہ محفوظ پہلے طور پر تو ہم اس کو سٹور میں لاتے ہیں، چھانٹی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو مستقل مقام پر قرآن محل میں محفوظ کرتے ہیں، اور شرعی طریقہ کار کے قرآن محل ایک کنواں ہوتا ہے، اور کنواں 70 فٹ 80 فٹ اس طرح نا وہ گہرا ہوتا ہے، اور اس میں پھر جھولا لگا ہوتا ہے، جھولے کے اندر اوراق مقدسہ کو رکھ کر موٹر کے ذریعے لفٹ کے ذریعے نیچے لے جا کر ان کو شرعی طریقہ کار کے مطابق محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو سکے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جنوبی پنجاب میں بات کی جائے تو کتنے ایسے قرآن محل بنائے ہوئے ہیں؟
تو جیسے میں اب یہاں کھڑا ہوں، ملتان ڈویژن کی بات کریں تو الحمدللہ 20+ قرآن مال موجود ہیں. ملتان سٹی کی بات کریں تو مختلف علاقوں میں ہمارے قرآن مال موجود ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو فل ہو چکے ہیں. اب جب فل ہو جاتے ہیں ان کو پھر ہم بند کر دیتے ہیں شرعی طریقہ کار کے مطابق، تاکہ مزید ان میں سے اوراق مقدسہ کی بے حرمتی اور بے ادبی نہ ہو. یہ ان کو بند کر دیتے ہیں، پھر نئے قرآن مال بنائے جاتے ہیں. الحمدللہ ملتان ڈویژن میں اس وقت 20+ قرآن مال موجود ہیں، جن میں 20+ قرآن مال موجود. جی الحمدللہ، جس میں اوراق مقدسہ کو محفوظ کیا جاتا ہے. اور کئی ایسے ہیں 10 سے زیادہ ایسے قرآن مال ہیں جو فل بھی ہو چکے ہیں ہمارے ان علاقوں میں. اچھا یہ بتائیے گا اب تک جو ہے وہ کتنے بیگس جو ہے وہ محفوظ کر دیے گئے؟ میں اگر بات کروں پاکستان بھر کی تو الحمدللہ ہمارے ادارے کے تحت 29,30,000 باردانے الحمدللہ باردانے شرعی طریقہ کار کے مطابق ان کو قرآن مال میں محفوظ کر دیا ہے. ملتان میں کتنے کیے گئے؟ ملتان میں تقریباً 7.5 لاکھ ایسے باردانے ہیں جو ملتان ڈویژن سے ہم محفوظ کر چکے ہیں. ملتان ڈویژن سے محفوظ کر چکے ہیں. اچھا اب ہم اس سائڈ پہ جائیں گے جہاں پر ان کو جلد کر کے رکھا گیا، اور اس میں کون کون سے جو ہیں وہ کتابیں ہیں، کون کون سی دینی کتابیں ہیں، قرآن پاک کے کون کون سے نسخے ہیں، تو وہ تمام تر صورتحال جو ہے ہم وہاں جانیں گے. یہ گا کون کون سی اس وقت جو دینی کتابیں ہیں محفوظ کر لی گئی ہیں اور آگے لوگوں کو دی جائیں گی؟ جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایک آفس ہے، اور الحمدللہ یہاں پہ آپ کو جتنی یہ بکس نظر آ رہی ہیں، قرآن پاک نظر آ رہے ہیں، یہ مختلف باکسز اور ڈرم میں سے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور جو پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں، میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا تھا ان کے شہید وہ جو ایک گتا شہید ہو گیا، 1-2 چیزیں ان کی شہید ہو گئیں، تو ان کو جلد کروا کر پراپر ہم مساجد اور مدارس میں پہنچاتے ہیں. کچھ ہم نے یہاں رکھے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اس میں تھوڑا دکھا بھی سکیں، اور ایک ذہن میں بات بھی جائے کہ اللہ رسول کے کلام کو کس طرح ادب کے ساتھ ان کی حفاظت کرنی چاہیے. اور یہ وہ احادیث طیبہ کی بکس ہیں جو ہمیں ان ڈرم اور بکس میں سے ملتی ہیں، جس میں تفسیر نعیمی ہے اور مسلم شریف ہے، احادیث طیبہ کی اور دیگر کتابیں ہیں. یہ آپ رسائل دیکھ رہے ہیں، اس طرح یہ قرآن پاک دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں یہ ہمیں ڈرم اور بکس میں سے ملی ہیں جن کو ہم محفوظ کرتے ہیں. جی بالکل، ڈرم اور باکس میں سے ملی محفوظ کرتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قرآن پاک ہیں جن کی جلد کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، تو انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ ریپیئر کروایا اور اس کو جو ہے اب یہاں پہ محفوظ کر لیا، اور انہیں جو ہے وہ دیگر مدرسے اور مساجد میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اچھا یہ کن کن مدرسوں میں مساجد جاتی ہے یا کوئی آ کے لے جاتے ہیں لوگ؟ یہ مختلف مساجد اور مدارس میں جہاں ضرورت ہوتی ہے، اور بسا اوقات تو ادارے والے ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں اور بسا اوقات ہم ان تک پہنچا دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اب جس جگہ پر ان کی ضرورت ہوتی ہے وہیں پہنچائے جاتے ہیں تاکہ ان کو پڑھا جا سکے اور ان کا ادب کیا جا سکے. اچھا لاسٹ میں دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے؟ میں ایک گزارش کروں گا کہ اوراق اللہ رسول کا نام ہے، تو آپ ہم سب ایز اے مسلمان کہ قرآن کریم کا دل میں محبت بھی رکھتے ہیں اور شوق اور جذبہ بھی ہوتا ہے. یقین کریں قرآن پاک کو چھاپنے والے اداروں کی بات کریں تو بہت ہے، چھاپنے والے بہت ہیں، قرآن پاک نئے پرچیز کر مساجد میں رکھنے والے بھی بہت ملیں گے، لیکن وہی قرآن پاک جب شہید ہو جائے، ضعیف ہو جائے، اس کو اٹھانے والا اور محفوظ کرنے والے چند ہی آپ کو ملیں گے. میں تمام امت مسلمہ کی خدمت میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ رسول کے کلام کا ہم سب کو مل جل کر ادب بھی کرنا چاہیے، اور ان کو سینے سے بھی لگانا چاہیے، ان کو محفوظ بھی کرنا چاہیے، اس سے پیار بھی کرنا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو آپ کی اور میری نجات اور مغفرت کا سامان بن سکتا ہے. جی بہت شکریہ. اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ تمام اوراق مقدس کو جو ہے محفوظ کرنے کے بعد دیگر مدرسوں میں بھی بھیجا جاتا ہے. تو یہ تمام اسٹوری بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے، آپ کو سمجھایا جائے کہ جہاں آپ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، وہیں پر ان کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری بھی آپ کی ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں نیوز الرٹ. اللہ نگہبان.